صفت رزق قوت اور متانت و مضبوطی کا بیان۔ سوال نمبر 91 فرمان الہی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے۔ سورہ الذاریات سے آپ کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ جواب، اس آیت مبارکہ میں پوائنٹ فرسٹ صفت رزق اور اس کی کثرت و وسعت کا ذکر ہے، اور رزق دو طرح کا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، رزق مطلق یعنی جس کا نفع دنیا و آخرت میں جاری و ساری ہے، اور یہ دلوں کا رزق ہے جیسے علم، ایمان اور رزق حلال وغیرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، مطلق رزق یعنی عمومی رزق ہے جو اس کی ساری مخلوقات نیک و بد اور جانوروں تک کو مل رہا ہے۔ اس میں حلال و حرام دونوں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب قوت کاملہ اور قدرت تامہ بھی ہے۔ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کی قوت و سلطنت اور غلبے سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اس نے پوری کائنات میں رزق کو وافر پہنچایا ہوا ہے، اور بلا شبہ وہی لوگوں کو ان کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی قوت کے ساتھ ہی وہ بڑے بڑے بالائی اور زیر اجرام فلکی اور ارضی کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام المتین بھی ہے، اور متانت قوت مضبوطی پر دلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی زبردست قوت و قدرت والا ہے، ایسا قوی ہے جو بالائی قوت کا مالک ہے۔ تمام حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی اس کی جانب عاجزی کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ صفت قوت اور صفت قدرت اس کی ذاتی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کسی وقت بھی الگ نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 92 اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرامین سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ سیکنڈ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ پوائنٹ تھرڈ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہے۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ فورتھ، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کے مشوروں کو ہم نہیں سنتے؟ یقیناً برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ جواب، مذکورہ آیات اللہ کی صفت سمع کی اس بات پر مشتمل ہے، اور یہ صفت ذاتی صفات میں سے ہے۔ السمیع اللہ کے ناموں میں سے ایسا نام ہے کہ کوئی بھی بات اس کے سننے سے چھپی ہوئی اور اوجھل نہیں ہے، اگرچہ وہ مخفی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سیاہ چونٹی کے تاریک رات میں سخت پتھر پر چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسموعات، سنی جانے والی باتوں کو سری اور جہری، قریب اور بعید کو بلا امتیاز احاطہ سماعت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر مختلف آوازیں جو متعدد حاجات پر مبنی ہوں خلط ملط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو گویا ایسے ہیں جیسے کہ صوت واحد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سننا دو اقسام پر مشتمل ہے۔ اس کا تمام آوازوں کو سننا جیسا کہ اوپر بیان ہوا،
اپنے عبادت گزاروں، دعائیں مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے سننا۔ اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بقول ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک نہیں کہ میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ سوال نمبر 93، فعل سمع سے کیا مراد ہے؟ جواب، امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس سے 4 معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سمع ادراک، جو اصوات آوازوں سے متعلقہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سمع فہم اور عقل اور اس کے متعلق معنی۔ پوائنٹ تھرڈ، سمع برائے منظوری اور جواب اور مانگنے والے کو عطا کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، سمع قبول و انقیاد۔ پہلے معنی کی دلیل، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ سورۃ المجادلہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا۔ سورہ آل عمران۔ دوسرے معنی کی دلیل، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو۔ سورۃ البقرہ۔ صرف خالی سننا ہی مراد نہیں ہے بلکہ فہم و عقل کا سننا مراد ہے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سورۃ البقرہ۔ اور تیسرے معنی کی دلیل یہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور منقول دعا میں یوں ہے، اللہم اسمع واعط ما سألتک، اے اللہ سن لے یعنی منظور فرما لے اور وہ چیز عطا فرما دے جو میں نے تجھ سے مانگی ہے۔ اور چوتھے معنی کی دلیل یہ ہے، سماعون للکذب، یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ یعنی اسے قبول کرنے والے، اس کے سامنے زیر ہونے والے اور اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کرنے والے ہیں۔ اس معنی میں 2 قولوں میں سے صحیح ترین قول کے مطابق یہ فرمان اقدس بھی ہے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہے۔ سورہ التوبہ۔ دوسرا معنی ان کی مخبر اور جاسوس کیا گیا، لیکن یہ معنی صحیح نہیں۔ سوال نمبر 94، اللہ تعالیٰ کی صفت بصر کے اس بات کی دلائل تو صفت سمع کے ساتھ ہی گزر چکے ہیں، مگر آپ اللہ تعالیٰ کے نامی البصیر سے کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ جواب، اس کا معنی ہے کہ اس کی صفت بصر نے تمام مبصرات دیکھی جانے والی اشیاء کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو دیکھ اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اگرچہ وہ مخفی ترین ہی کیوں نہ ہو۔ اشیاء خواہ ظاہر ہو یا باطن، قریب ہو یا بعید، ظاہری پردے اور رکاوٹیں اس کے لیے دیکھنے میں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو کالی چونٹی کو تاریک ترین رات میں سخت پتھر پر بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو چھوٹی چونٹیوں یا ان سے بھی چھوٹی مخلوق کی رگوں میں اٹکی ہوئی اشیاء کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو اندر جانے والی غذا اس کی اعضاء کو غذائی نالیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ انتہائی باریک ترین ہی ہو۔ وہ خون کے سرخ اور سفید سیلز کو، حتیٰ کہ تمام انواع و اقسام کے جرثوموں کو بھی دیکھ رہا ہے، خواہ وہ مخفی ترین اور باریک ترین ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو کچھ ان کے جسموں میں ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہی تو ہے جس نے انہیں اور ان میں موجود سب اعضاء کو تخلیق فرمایا ہے۔ کسی نے یوں کہا ہے، یا من یرا مد البعود جناحہا فی ظلمت اللیل البہیم اللیل، اے وہ ذات جو انتہائی تاریک اور سیاہ فام رات کی تاریکی میں مچھر کے پروں کو پھیلے ہوئے دیکھتا ہے،
وَيَرَى مَنَاتُ عُرُوقِهَا فِي نَهْرِهَا وَالْمُخَّ فِي تِلْكَ الْعِظَامِ النُّحَلِ۔ اے وہ ذات جو اس مچھر کی سینے کے رگوں میں اٹکی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کی لاگر اور پتلی پتلی ہڈیوں میں گودے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ امن علی بتوبۃ تمحو بها ما کان منی فی الزمان الاول۔ تو ایسی توبہ کا مجھ پر احسان و انعام فرما جو گزشتہ اور پہلے زمانے کے میرے تمام گناہوں کو مٹا ڈالے۔ ارادہ اور مشیت کا بیان۔ سوال نمبر 95۔ در ذیل فرامین پروردگار عالم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ سورۃ الکہف۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ جواب، ان آیات میں اس کی دو صفات، صفت مشیت اور صفت ارادہ کا ثبوت ہے، جو قدری ارادے کے ساتھ ساتھ اس کی مشیت کو بھی شامل ہے۔ اور یہ صفت ارادہ ایسا وصف ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے، اور یہ مخلوق سے متعلق ہے، یعنی جو چاہتا اور ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین۔ تمام کافر، تمام مسلمان، سب طاعات اور سب معاصی نافرمانیاں، جمی رزق اور تمام آجال و حوادث اسی ارادے کی ماتحت ہے۔ آیت مبارکہ میں ہدایت و توفیق والالہام کا بھی اس بات ہو رہا ہے، جیسے اس کے جلال اور اس کی عظمت کے شان ہے۔ سوال نمبر 96۔ دینی شرعی ارادہ کی دلیل کیا ہے اور یہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اور یہ فرمان اقدس، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ سورۃ المائدہ۔ اور یہ فرمان عالی شان بھی، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے۔ سورۃ النساء۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ سورۃ النساء۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ ارادہ امر سے متعلق ہے کہ اللہ بندے کو حکم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کلمہ کو بجا لائے۔ وہ کام عملاً اور فعلاً واقع ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اسے پسند کرتا ہے۔ سوال نمبر 97۔ دونوں ارادوں کے مابین کیا فرق ہے؟ جواب، قدری ارادہ تو مراد کے واقع ہونے کو لازم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ارادہ لازماً پورا ہوگا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قدری ارادہ تمام حوادثات و آفاق کو شامل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لازمی
نہیں کہ شرعی ارادہ سے متعلقہ مراد ضرور واقع ہو مگر یہ اس کے ساتھ پہلا ارادہ بھی شامل ہو، یعنی کوئی قدری ارادہ۔ ایک مطیع و فرما بردار آدمی کے حق میں دونوں ارادے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ گناہ گار اور نافرمان بندے کے حق میں صرف قدری ارادہ ہی رہتا ہے۔ سوال نمبر 98، دونوں ارادوں کے درمیان عموم و خصوص کا تعلق واضح کرے۔ جواب، قدری ارادہ اس جہت سے عام ہے کہ اس کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند اور محبوب نہیں رکھتا، مثلا کفر پر مبنی کام، اور اس جہت سے خاص ہے کہ اس کا کافر کے ایمان اور فاسق کے طاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دینی شرعی ارادہ اس جہت سے عام ہے کہ اس کا تعلق ہر مامور حکم کے ساتھ ہے، خواہ وہ واقع ہو یا نہ ہو، اور اس جہت سے خاص ہے کہ ارادہ کونی قدری بعض اوقات غیر مامور ہی ہوتا ہے۔ صفت محبت کا بیان۔ سوال نمبر 99، اللہ تعالیٰ کے فرمان پوائنٹ فرسٹ، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ پوائنٹ تھرڈ، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ پوائنٹ فورتھ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ ففتھ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ سکس، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ پوائنٹ سیونتھ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔ سورۃ الصف۔ پوائنٹ ایٹھ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ البروج۔ مذکورہ بالا آیات سے تو کیا مراد لیتا ہے؟ جواب، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اثبات ہے اور یہ فعلی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کام یعنی عبادت الہی میں اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان بجا لانا اس کا سبب ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ معاملات میں قرب و بعید اور دشمن و دوست کے ساتھ عدل و انصاف کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ سورۃ النساء۔ حقوق اللہ میں عدل و انصاف یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں صرف کیا جائے، ان میں سے کسی نعمت کے ساتھ بھی اس کی نافرمانی اور معصیت میں مدد نہ لی جائے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہوگا۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کے تقوی پر ابھارا گیا ہے اور تقوی اور امر الہی کو بجا لانے اور اس کی نواہی سے اجتناب کرنے کا نام ہے، اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے اس کی معصیت سے بچے رہنے کا نام تقوی ہے۔
تقوی سے مراد یہ بھی ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ کیے گئے عہد پر استقامت اختیار کرنا جب تک وہ وعدے پر ثابت رہے اور اسے نہ توڑے۔ یہ عمل بھی بندے کے لیے محبت الہی کا باعث اور سبب ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں گناہوں میں معاصی سے کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی ترغیب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نجاستوں اور پلیدیوں سے ظاہری طہارت حاصل کرنے کی رغبت ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں اور نافرمانیوں سے معنوی طہارت کے ساتھ پاک رہنے کی بھی ترغیب موجود ہے، یعنی توبۃ النصوحہ، پکی سچی توبہ، استغفار کرنے اور ایسے اعمال صالح کی بکثرت اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پانچویں آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس دعوے کی سچی اور مکمل دلیل یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں صفت محبت کا انکار کرنے والوں اور صفت محبت کو احسان کرنے یا ثواب عطا فرمانے اور اس طرح کی دیگر باطل تعویلات کرنے والوں کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ اور چھٹی آیت مبارکہ میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب مذکور ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں مذکور صفات حمیدہ میں اس کا ذکر ہے اور ساتویں آیت کریمہ میں اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ قتال و جہاد کرنے کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جس نے اس نیت سے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہ فی سبیل اللہ میں ہے، ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا اس بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس اسماء مبارکہ میں سے الغفور اور الغفار بھی ہے، یعنی جو اچھے اور عمدہ فعل کو ظاہر کرے اور برے کبھی عمل کو ڈھانپ دے، اور گناہ بھی من جملہ ان نقائص میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ سورۃ النجم۔ اس سیغہ میں گناہ گاروں کو کثرت سے ڈانپنے کا شعور دلایا گیا ہے اور ان کا مواخذہ کرنے سے تجاوز اور درگزر کرنے کی بات بتلائی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم الودود بھی ہے جس کا معنی ہر درجہ کا محبوب بھی ہے اور انتہائی زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اپنے اطاعت گزاروں، اپنے انبیاء، اپنے رسولوں، اپنے ملائکہ، اپنے اولیاء اور اپنے ایماندار بندوں سے محبت رکھنے والا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کا محبوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں کے ہاں محبت الہی کے برابر اور کوئی محبت نہیں ہے۔ صفت رحمت کا بیان۔ سوال نمبر 100، مندرجہ ذیل آیات کس معنی مفہوم کو بیان کر رہی ہے؟ پوائنٹ فرسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔ سورۃ الاعراف۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ یونس۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پس اللہ ہی بہترین نگران ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ سورہ یونس۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ جواب، ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور اس کی وسعت کا ثبوت، صفت علم اور اس کی وسعت اور صفت مغفرت کا ثبوت ہے۔ اس کے اسماء مبارکہ الرحمن الرحیم دونوں ہی اللہ کی صفت رحمت سے متصف ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔
اسم الرحمن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کسی غیر کو متصف اور موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اسم الرحیم کا رحمت کے حقدار شخص سے بھی تعلق ہوتا ہے، اسے غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یوں بولا جا سکتا ہے کہ فلاں رحیم ہے۔ اسم لفظ اللہ سے ضمناً رسالت کا اس بات بھی ہو رہا ہے اور ماخذ کا بھی، کیونکہ وہ مستحق عبادت اور ملجا و ماوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے سوائے رسالت کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور یہ بات اسم الرحمن سے ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اس کی رحمت بندوں کو فضول اور بے مقصد رکھنے سے روکنے والی ہے اور انہیں بیکار چھوڑ دینے سے مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی اس نے بذات خود اپنی خلقت پر احسان اور فضل و کرم فرماتے ہوئے اس رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم الحفیظ بھی ہے جو کہ حفظ ایمان یعنی بچاؤ اور حفاظت سے ماخوذ ہے۔ لفظ الحفیظ کے دو معنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس نے اپنے بندوں کے تمام اعمال خیر و شر اور اطاعت و معصیت والے سبھی محفوظ کر لیے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے جو بندوں کو تمام تر حالتوں کو احاطہ علم میں رکھے ہوئے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ بندوں کی تمام ناپسندیدہ حالتوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے کی بھی دو قسمیں ہیں، حفاظت عام اور حفاظت خاص۔ عام میں اس کی پوری مخلوق کی حفاظت کرنا شامل ہے، یعنی انہیں ایسے اسباب عطا فرماتا ہے جو انہیں بچانے اور محفوظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی حفاظت رکھتا ہے جو انہیں ہدایت کے راستے اور دوسرے مصالح کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔ اس ہدایت کو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ درست رکھتے ہیں اور اس کی عمومی ہدایت کی دلیل یہ ہے، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم، جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سمجھا دی۔ پوائنٹ سیکنڈ، حفاظت خاص جو اس کے اولیاء کے لیے ہے جو انہیں ایمان میں ضرر پہنچانے والے امور، فتنوں اور شہوات کے عوارض سے متزلزل ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے۔ سورۃ الحج۔ یہ حفاظت ان کے دین اور دنیا کے تمام معاملات میں ایسے امور سے ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت رکھ، یعنی اس کے حکموں کی، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ رحمت کی اقسام، سوال نمبر 101، رحمت کی اقسام کون سی ہیں اور ان میں سے ہر ایک قسم کی دلیل کیا ہے؟ جواب، ایک قسم تو عام ہے جس میں مسلمان اور کافر، نیک و بد، حتیٰ کہ باقی سب مخلوقات مشترک ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔ سورۃ الاعراف۔ رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اور اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ المومن۔ پوری مخلوق میں سے ہر کسی کو جو رزق اور صحت وغیرہ مل رہے ہیں، یہ صرف اس کی رحمت کی وجہ ہی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، دوسری قسم جو انبیاء، رسولوں، اولیاء اور ایماندار بندوں کے لیے خاص ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ إِنَّهُ بِهِمْ رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ سورہ التوبہ۔ سوال نمبر 102، اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی اضافت کی بنا پر اس کی کتنی اقسام ہیں؟
جواب اس کی دو اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کی طرف اضافت و نسبت کرتے ہوئے مفعول کی فاعل کی جانب اضافت اس سلسلے میں وہ حدیث صحیح بھی ہے جس میں ہے احتجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے سے لڑائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے یوں فرمایا انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت سے ہے، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ یہ رحمت پیدا شدہ ہے، اس میں مخلوق یعنی رحمت کی اضافت اس کے خالق کی جانب ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے موسوم فرمایا ہے کیونکہ یہ رحمت کے ساتھ اور رحمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کے لیے اہل رحمت کو ہی خاص رکھا گیا ہے، اور ان میں صرف رحماء یعنی آپس میں رحم دل لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اسی سلسلے میں وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے خلق اللہ الرحمت یوم خلقها ما ات رحمت کل رحمت منها طباق ما بین السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو تخلیق فرمایا تو اس دن اس نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ہر ایک رحمت آسمان و زمین کے درمیان طبقے کی مانند تھی۔ ایک یہ دلیل بھی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائے، سورہ حامیم السجدہ۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی فرمان ذیل میں رحمت سے موسوم ٹھہرایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، سورۃ الاعراف۔ اور یہ فرمان گرامی بھی پڑھ لے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھائے، سورہ ہود۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت و نسبت رکھتے ہوئے صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل میں اس کی مثالیں ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، سورۃ الاعراف۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد کا سوال کرتا ہوں۔ فعلی صفات کا تذکرہ، سوال نمبر 103، مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کرے۔ پوائنٹ فرسٹ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، سورہ التوبہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، سورۃ النساء۔ پوائنٹ تھرڈ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال رد کر دیے، سورہ محمد۔ پوائنٹ فور، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیشہ غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سورہ الزخرف۔ پوائنٹ 5، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ
لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ پوائنٹ 6 کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ الصف۔ جواب: مندرجہ بالا آیات کریمات اللہ تعالیٰ کی کچھ فعلی صفات کی اس بات پر مشتمل ہے، مثلاً راضی ہونا، ناراض اور غصے ہونا، لعنت کرنا، ناپسند کرنا، بیزار ہونا، غصہ دلانا، سخت ناپسند کرنا وغیرہ۔ ان صفات کو اہل سنت اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر ثابت کرتے ہیں، جس طرح کہ اس کے شان جلالی اور مقام عظمت کے لائق ہیں۔ وہ ان کاموں کو جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تردید ہے جو بالکل سرے سے ہی ایسی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو راضی سے ثواب کا ارادہ غضب اور سخت سے عذاب مراد لیتے ہیں۔ یہ اشاعرہ اور معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں کی تعویل کہ ان کے نزدیک ارادہ عذاب مراد ہے۔ یہ تعویلات تو دراصل صفت کی ہی نفی ہے اور قرآن کریم کو اس کے ظاہر اور حقیقت سے بغیر کسی قرینہ سبب کے پھیرنا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اس آدمی کے لیے سخت وعید ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے۔ مومن کہہ کر کافر سے احتراز کیا ہے اور قصداً کی قید سے قتل خطا سے احتراز کیا ہے۔ عمد سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی بے گناہ کو ایسے آلہ یا ایسے طریقے سے قتل کرنے کا ارادہ کرے جس سے غالب طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اور جزا سے مراد عقاب جبکہ ہمیشہ رہنے سے لمبا عرصہ رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اس کی رحمت سے دوری ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ہے اس نے تیار کر رکھا ہے سے مراد بالکل تیار شدہ ہے، یعنی اس کے لیے عذاب عظیم بالکل تیار ہے۔ عظیم اس لیے کہ اس کا گناہ بھی تو عظیم ہے۔ جمہور علماء کے موقف کے مطابق قاتل کی توبہ ہے جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے منع کر دیا ہو، اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ پھر یوں فرمایا ہے اِلَّا مَن تَابَ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے۔ سورۃ الفرقان۔ اور دوسری آیت کریمہ میں یوں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ سورۃ النساء۔ اور یہ فرمان اقدس قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورۃ الزمر۔ اور حدیث قدسی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، بے شک اگر تو میرے پاس گناہوں سے بری ہوئی زمین بھی لے کر آئے گا، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ شریک بنانے والا نہ ہو، تو میں تیرے پاس بخشش بری زمین کے ساتھ آؤں گا۔ ان کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جو جمہور علماء کے مذہب کی تائید کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایسی شدید وعید ہے جس سے دل کانپ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور عقل گھبرا جاتے ہیں۔ شرک اکبر کے علاوہ باقی کبیرہ گناہوں میں سے کسی ایک پر بھی اتنی بڑی یا اس جیسی وعید وارد نہیں ہوئی ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اسراف غضب کے معنی میں اور چھٹی آیت کریمہ میں مقت شدت غضب کے معنی میں ہے۔ انتقام، کسی کو سزا کے ساتھ بدلہ دینا، یہ لفظ نقمہ سے ماخوذ ہے جو شدتی کراہت اور ناراضگی کے معنی میں آتا ہے۔ تیسری آیت
کریمہ میں ایسے اسباب و علل کا تذکرہ ہے جو غصہ دلانے والے ہیں، جبکہ اعمال صالحہ سعادت کا اور برے اعمال شقاوت کا سبب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی بھی تردید ہو رہی ہے جن کا گمان ہے کہ عمل اور جزا کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے، اور اس فرمان الہی میں اس آدمی کی بھی مذمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور سے محبت رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب کاموں سے کراہت کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ آخری آیت مبارکہ میں ایفائے عہد کی ترغیب اور وعدوں وغیرہ سے پیچھے ہٹنے کی بھی نہیں موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے غصے کی تفاوت اور درجات کا بھی بیان ہے، کیونکہ کوئی انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو سکتا ہے، پھر وہی آدمی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہنے کے بعد اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اہل حق کا یہی قول ہے، دلائل اسی بات پر رہنمائی کرتے ہیں۔